السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے سب سے پہلے PS88 کے الیکشنز کے حوالے سے۔ الیکشنز میں جہاں ہم دیکھیں یہ واضح تھا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی طرف زیادہ ووٹس ہوں گے، کیونکہ وہ علاقہ جو ہے پرٹیکولرلی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہاں پر ڈومینیٹ کرتی ہے۔ اب اگر انتخابات کو دیکھیں، اس وقت کی جو اپڈیٹس ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ٹاپ پر دکھائی دے رہی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پر اور MQM پاکستان جو ہے کافی زیادہ اس کے چانسز کم دکھائی دے رہے ہیں یا شاید وہ نہ ہونے کے برابر دکھ رہی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پولنگ سٹیشنز کی، تو 108 پولنگ سٹیشنز جو ہیں یہاں پر اس الیکشنز کے لیے قائم کیے گئے تھے۔ 36 کو جو ہے حساس قرار دیا گیا تھا، جبکہ 33 کو انتہائی حساس قرار دے دیا گیا تھا۔ آج پورا دن حلیم عادل شیخ صاحب نے پورے میڈیا کی توجہ اپنے طرف رکھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی پریس کانفرنس ہونا اور ان کا یہ بتانا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ویڈیوز سامنے آئی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ووٹرز ہیں انہوں نے اس کو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہا کہ ان کو ایکیوز کیا کہ یہ حلیم عادل شیخ صاحب کے جو گارڈز ہیں ان کی طرف سے فائرنگ کی گئی تھی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پولیس کو استعمال کیا اور باقی جو ہنڈے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی حلیم عادل شیخ صاحب کے اوپر اور ان کی گاڑی کے اوپر بھی فائر کیا۔ تو یہ دو سٹانس آ رہے ہیں، وہی ویڈیوز ہیں جو کہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں اور دونوں ووٹرز جو ہے اس کو دونوں کے ووٹرز اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں ایک دوسرے کی پولیٹیکل پارٹی کو کوسچن کرنے کے لیے، اور ہارش ریمارکس ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر سیم ایکوزیشن لگا رہی ہیں، سیم ہی ویڈیو کو وائرل کرتے ہوئے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی اس ریباٹل کے اوپر، تو حنید لکھانی صاحب نے جو ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہاں پہ ایک نوٹیفیکیشن آیا اور وہ ایک لیٹر لکھا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، جس میں انہوں نے کوسچن ریز کیا کہ حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں جو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کریں الیکشنز کو اور ووٹرز کو جو ہیں وہ لالچ دے رہے ہیں کہ احساس پروگرام کے تھرو جو ہے ان کو اگر وہ ووٹ کرتے ہیں PTI کو تو ان کو جو ہے احساس پروگرام کے تھرو ایک گرانٹ فراہم کیا جائے گا اور وہ جو ہے مینیپولیٹ کرے الیکشنز کو۔ یہ تمام تر اب تک کی ڈیولپمنٹ تھی اس کے اوپر، اور حنید لکھانی صاحب کا جس پر جو ریباٹل آیا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ صرف اور صرف وزٹ کر رہے تھے۔ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی آئین میں قدغن ہے کہ اگر ممبر ہے کوئی منسٹر ہے، کیا وہ کانسٹیٹوئنسی وزٹ کر سکتا ہے، کیا وہ الیکشن پولنگ اسٹیشن کے آس پاس رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا؟ اس پر جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی منسٹر کو جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ ڈیورنگ الیکشنز وہاں پر آئے۔ تو یہ کوسچن مارک بھی ریز کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ اس کے اوپر شہری رحمان صاحبہ نے بھی بات کی ہے اور اوور آل اس پہ کوسچن ریز کیا جا رہا ہے کہ کیوں حلیم عادل شیخ صاحب آئے، انہوں نے کیوں اپنا اثر رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا اپنا جو معاملہ ہے فارم ہاؤس کا، اس کو جو ہے وہ کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی کنٹروورشل ان کا جو لینڈ کا ایک میٹر رہا، اس کی بھی ان کے اوپر FIR تھی۔ لیکن آج کے ایشو کی وجہ سے ECP نے جب ایکشن لیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیٹر کے اوپر، تو پہلے پولیس آفیسرز کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے روڈ خالی کر دیجئے۔ جب وہ نہیں انہوں نے خالی کیا تو ان کو اریسٹ کیا گیا، FIR بھی ایک اور FIR حلیم عادل شیخ صاحب کے اوپر لانچ ہوئی۔ تو یہ تمام تر سینیریو آج کا سینٹ الیکشنز کے اوپر بات کریں گے، PS88 الیکشنز کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ جو بدتمیزی کا طوفان چاہے ایوان ہو چاہے روڈز ہوں، وہاں پہ دیکھا جاتا ہے ووٹرز بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہارش ہو جاتے ہیں، جو تلخ کلامی ہوتی ہے گراؤنڈ پہ بھی دیکھتے ہیں، پارلیمان میں بھی دیکھتے ہیں۔ اس کا آخر کیا حل ہے؟ کیسے جو ہے تمیز کے دائرے میں سیاست پاکستانی سیکھیں گے اور ووٹرز بھی پیشنس کیسے سیکھیں گے؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت ندیم باقی مولوی صاحب، تجزیہ کار، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہے فرقان ریاض احمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں فرقان ریاض صاحب جو ہے سب سے پہلے جاننا چاہوں گی کہ کیا سمجھتے ہیں PS88 الیکشنز میں آپ لوگوں نے ڈسپلن پولیٹیکل پارٹی ہونے کا مظاہرہ کیا ہے یا آپ نے بھی وہی کیا جو روایتی پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں؟ جی فرقان، کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی فرقان، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ڈسپلن پولیٹیکل پارٹی ہونے کا مظاہرہ کیا یا آپ لوگوں نے بھی وہی سب کیا جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں؟
دیکھیں الوینا، آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ جو آئین بات کرتا ہے کہ کون الاؤڈ ہے کون نہیں الاؤڈ ہے ایک کانسٹیٹوئنسی جہاں الیکشن ہو رہے ہیں یا بائی الیکشن ہو رہے ہیں اس کو وزٹ کرنا. مجھے جہاں تک آئیڈیا ہے، آپ بہتر، آپ کیونکہ اسٹوڈنٹ آف لا ہے، آپ مجھے بہتر بتا سکیں گی. مجھے جہاں تک پتا ہے کہ یہ جو ریسٹرکشن ہوتی ہے دیٹ از ناٹ آن ایم پی اے، that is usually on MNAs, ministers, advisors, president, governors, chief ministers وغیرہ وغیرہ. تو جہاں تک بات تھی وزٹنگ دا پولنگ اسٹیشن کا، وہ جنرلی ماحول یہاں بائی الیکشن کے دنوں میں یہی ہوتا ہے کہ ڈفرنٹ پیپل آر وزٹنگ، ان کی الگ الگ ڈیوٹی ہوتی ہے، فلانے پولنگ اسٹیشن کی، فلانے زون کی وغیرہ وغیرہ. جو ویڈیوز میں بھی دیکھ رہا ہوں آج دوپہر سے، وہ یہ لگ رہا ہے کہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم ریئیکٹ کریں. ظاہر سی بات ہے سندھ میں ہماری گورنمنٹ ہے نہیں اور ہمیں دیوار سے لگانے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہم ریئیکٹ کریں. اور ظاہر سی بات ہے جب فائرنگ ہوگی یا جب ہاتھا پائی ہوگی تو ہمارے بھی ورکرز یا ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک حد تک برداشت کرے گی. اس کے بعد معاملہ obviously آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے. لیکن اس میں ریاض ایک کوشچن یہ ہے کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو ایکیوز کر رہی ہیں، وہ دونوں یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے پولیس کو استعمال کیا، غنڈوں کو استعمال کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ حلیم عادل شیخ صاحب کی پرسنل گارڈز تھے. تو اس پہ کلیئرٹی کیسے آئے گی کہ یہ جو معاملہ ہے وہ تھا کیا؟ جی ریاض. ٹھیک ہے جی ریاض، آپ نے میرا سوال سنا؟ آپ میرے سے بات کریں گے؟ جی میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ کلیئرٹی کیسے آئے گی کہ جو ویڈیو ہے وہ کس کی طرف، وہ تمام تر جو سینیریو کریٹ کیا گیا تھا وہ کس کی طرف سے کریٹ کیا گیا؟ دیکھیں الوینا، میں نے جو صبح تک دیکھیں یقیناً حلیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ نہ صرف ان کے پرسنل گارڈز بھی تھے بٹ پولیس کی بھی ایسکورٹ تھی. ٹھیک ہے، ان کا حلیم عادل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پولیس ایز اے کوائٹ بائی اسٹینڈر تھی، ہینس جو میرے جو ذاتی گارڈ ہیں یا میری جو سیکیورٹی ہے انہوں نے اسٹیپ ان کیا. حلیم صاحب نے شاید آج اپنی 2 وہیکل جو ان کی بلٹ پروف تھی، ایک جس میں وہ بیٹھے تھے اور ایک شاید جس میں کینڈیڈیٹ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان دونوں کے اوپر جو بلٹ کے obviously بلٹ پروف گاڑی کو وہ بلٹ پیئرس تو نہیں کر سکتی ہے لیکن اس پر ایک مارک تو یقیناً چھوڑتی ہے، امپیکٹ چھوڑتی ہے. اس کی بھی آئی تھنک فوٹیجز آج شیئر کرے گئے تھے. اگر آپ نے ایک اور کلپ دیکھی ہوگی تو ایک گروپ میں لوگ حلیم عادل شیخ کے ساتھ بھی ہاتھ پائی کر رہے ہیں اور پھر وہاں سے بیچ میں ورکرز جمپ ان کر رہے ہیں معاملے کو الگ کرنے کے لیے. تو یہ بھی معاملات ہیں اور یہ اصل میں بات سمجھ میں یہ آتی نہیں ہے. جو جمہوریت کے علم بردار ہیں، جمہوریت کے اپنے آپ کو چیمپئن کہتے ہیں اور بھٹو کی فلسفی کے ماننے والے اور جاننے والے کہتے ہیں، وہ کیا سندھ میں کسی اور کو الیکشن کنٹیسٹ کرنا یا کسی اور کو کوئی سیٹ پر کھڑے ہونا کیا کوئی گناہ ہے یا کوئی مطلب جرم ہے؟ ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے ہم جانتے ہیں ندیم باقی مولوی صاحب سے وہ کیا کہتے ہیں، پھر میں ریاض آپ کی جانب بڑھوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سینیریو کریٹ کیا گیا ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس معاملے کو ایگزیجریٹ کر رہی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس الیکشنز کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیں، الیکشن کو نہ پیپلز پارٹی خراب کرنا چاہ رہی تھی نہ پی ٹی آئی اور نہ چاہ رہے ہیں. سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ کانسیکوینسز ایسے بنتے ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کے ماحول پیدا ہوتے ہیں. جب بھی عموماً کہا جاتا ہے کہ جی الیکشن کیمپین جو ہے وہ 24 گھنٹے پہلے جو ہے روک دیے جاتے ہیں اور الیکشن کا جو پروسیس ہوتا ہے بڑا پیسفل پروسیس ہوتا ہے. ووٹرز جاتے ہیں، آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں، اٹ گوز تھرو اے پروسیس. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ لاسٹ ٹائم پہ بھی چاہے کوئی بھی پارٹی سے تعلق ہو، ایک جذباتی سلوگنز نکلتے ہیں، الفاظیں، نعرے بازیاں، اینڈ یہ چیزیں جو ہوتی ہے لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے تمام پارٹیوں میں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ماحول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اچھا، اب اگر لا ایجنسیز جاتی ہے اور ان سے کہتے ہیں کہ سر آپ یہاں سے چلے جائیں، تو ایک پاور کا نشہ ہوتا ہے. جب پاور کا نشہ ہوتا ہے تو اس کا جو لینگویج ہوتا ہے، جو باڈی لینگویج ہے اور جو الفاظ ہے وہ اتنا روڈ ہو جاتا ہے کہ دوسری طرف سے پھر وہاں سے ریاکشنز ہوتا ہے. دس از اے ہیومن سائیکالوجی. تو وہ اس کے اندر یہ سیناریو میں ایسے سیناریو بن جاتا ہے کہ پھر الزامات کے سلسلے شروع ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حلیم عادل شیخ صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. He should have been very matured enough and
آرام سے وہاں پہ جب وہ دیکھ رہے ہیں ایسے ماحول ہے تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، بیکاز ان کا وہ لیول نہیں ہے کہ وہ ورکروں سے لڑے، ان کا وہ لیول نہیں تھا کہ وہ پولیس والوں سے لڑے. دیکھیں جب بیٹا باپ سے لڑتا ہے تو ایک لیول بنتا ہے، ایک بزرگی کا لیول بنتا ہے، تو اس میں تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں it's just a mismanagement and میں یہ سمجھتا ہوں immaturity. So this is the کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی. It's about the individuals who were over there making it. اس پہ ندیم صاحب ایک اور جو کوشچن ریز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مکمل اپنے اختیارات کا استعمال کیا اور قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی کو اریسٹ کروایا گیا، یعنی کہ جو اختیارات 18ویں ترمیم نے ان کو دیے اس کو کمپلیٹلی ایکسرسائز کیا وداؤٹ اینی ہنڈرنس. پھر کیوں اس ملک میں 18ویں ترمیم کے مطابق ایجوکیشن کے معاملات ایڈریس نہیں ہو سکتے، ہیلتھ کے جو ہے ایڈریس نہیں ہو سکتے، وہاں پہ پھر کیوں اتنی پرابلمز آ جاتی ہیں؟ دیکھیں پرابلمز ہمارے یہاں، ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا تاکہ تبدیلی آئے. اب تبدیلی اس وقت آئے گی جب آپ اسمبلیوں میں بیٹھ کے جو ہے لاز بدلیں گے، قانون بدلیں گے، ایک ریولوشن آئے گا. آج آپ دیکھ لیجئے کراچی میں میچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے برابر میں ہے آغا خان ہاسپٹل. کیا کسی نے پلاننگ کی کہ اگر کوئی شخص مر رہا ہوگا تو کیا وہ ہاسپٹل پہنچ سکتا ہے؟ آج کراچی کا ہر شہری پریشان ہے اور خدا نہ کرے اس دوران جب بھی میچز ہوتے ہیں تو بیزار ہوتا ہے. تو بات یہ کہ who's planning to it؟ ہمارے یہاں کوئی پلان نہیں ہوتا. ہمارے یہاں چاہے آپ سینٹ کا الیکشنز لے لیں، کچھ بھی لے لیں، یہ جذباتی رشتے ہیں. ہم سب جذباتی رشتوں سے ٹکٹ دے رہے ہوتے ہیں، یہ میری پارٹی کا ہے، اس نے میرے ساتھ بڑا وفا کیا، اس کا خیال رکھنا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری پارٹی سے بڑھ کر ہے پاکستان. پاکستان کو کس انسان کی ضرورت ہے؟ اگر میرا سگا بھائی بھی ہو اور اس کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس ڈیزرونگ سیٹ پہ نہیں ہے یا میں ڈیزرونگ سیٹ پہ نہیں ہوں، تو وہ یہ کہے گا کہ یار ایک کام کرو، اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے تو مجھ سے ویسے لے لو. جیسے فیکٹریز میں اونرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے سیٹوں کے بچے جو ہوتے ہیں، ان کو کہہ دیا جاتا ہے بیٹا آپ جو ہے اس فیکٹری میں نہیں آؤ گے، آپ جی ایم صاحب سے کوئی بات نہیں کرو گے، جی ایم نوز ہاؤ ٹو رن دا شو. مگر اگر آپ سیٹ کی اولاد کو ڈائریکٹر بنا دیں اور اس کو کچھ نہیں پتا اور جی ایم جو کام کر رہا ہو اس کو بیچارے کو نکال دیں، تو ملک کا وہ حال ہوگا جو آج. We should go according to the plans. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اسے کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. سے انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پی ایس 88 الیکشنز کے اوپر، اور ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا طریقہ کار درست نہیں ہے. سیاست کا سیاسی نظریہ تو مختلف ہو سکتا ہے کسی بھی شخص کا، لیکن بات کرنا سیاست پر، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، برے الفاظ سے پکارنا، ایک دوسرے کو ڈی گریڈ کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر دست و گریبان ہو جانا، نہ ہی صرف روڈز کے اوپر بلکہ ایوان میں بھی ایک دوسرے کو جو ہے ڈی گریڈ کرنا، یہ رویہ یا یہ طریقہ کار آخر سیاست سے پاکستان میں کب ختم ہوگا؟ اس کی امید کرتے ہیں کہ شاید کوئی ڈسپلن ہماری جو سیاسی جماعت ہے وہ سیکھ سکیں اور جو ووٹرز ہیں وہ بھی پیشنس سیکھ سکیں. اس پہ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے مولوی صاحب؟ آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی. We all should get matured enough کہ ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں. دیکھیں پارٹی سے محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے. ایوری ون ہیز گاٹ اٹس اون چوائس. ڈیموکریسی کی یہی تو خوبصورتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف تنقید ہی کریں. آپ اگر پی ٹی آئی کی اچھی چیزیں ہیں آپ ان کو بھی نمایاں کریں، اگر آپ پیپلز پارٹی کی چیزیں اچھی، اور تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. مگر ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ چاہے آپ ہاتھ اٹھا دیں تو تنقید، آپ کوئی بات کریں تو تنقید. اچھا اسی طرح گورنمنٹ میں بھی افسوس کے ساتھ ان 2.5 سالوں میں ان کا فوکس یہی رہا ہے ٹو کیپ ادرز ڈاؤن. اچھا ہمارے یہاں فوکس ہونا چاہیے اکانومی پہ، ہمارا فوکس ہونا چاہیے ہیومن ویلفیئر پہ، پر ہم یہ لڑتے رہے ہیں اینڈ گیونگ ایکسکیوزز. ندیم صاحب آئی کم بیک ٹو یو. مجھے یہاں پہ فرقان سے یہ جاننا ہے کہ فرقان اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے دوبارہ کال پہ ان سے لیں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت ٹاپ پہ جا رہی ہے، پی ٹی آئی جو سیکنڈ پہ آ رہی ہے. کیا کنسرنز ہوں گے آپ کو؟ اس پہ میں جانوں گی پی ٹی آئی کا ریبٹل، لیکن پہلے آپ اس پہ ایڈ کر دیجئے. جو کلیئرٹی ہے وہ پہلے بھی سمہاؤ دکھ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹاپ ہوگی اس میں فہرست میں، کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں وہ جو ایریا ہے بیسکلی ہمیشہ سے ڈومینیٹ کرتا رہا ہے بائی پیپلز پارٹی. وہ بھٹو صاحب کے چاہنے والے ابھی بھی اس ایریا میں ہوتے ہیں. اینڈ پر ایک ٹائم آیا تھا جہاں پہ پی ٹی آئی انٹر ہوئی تھی بیکاز ایک ویژن تھا. لوگ اس کو بہت لائک کرتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ جی ریولیوشن آئے گا, ریولیوشنری پارٹی ہے, انقلاب آئے گا, نیا پاکستان ہوگا. تو وہ ٹائم سیناریو الگ تھا. اب ان 2.5 سالوں میں صرف انہوں نے اور عوام نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی پچھلی حکومت کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا اور پچھلی حکومت چور ہے. مان بھی لے اگر ان کی بات صحیح ہے, عوام از مور کنسرن کہ ہمیں کیا ریٹرن مل رہا ہے. یو سی, چور ہے تو اس کا کام ہے پولیس کو پکڑنا, کرپٹ ہے تو اس کا کام ہے نیب کو کرنا. آپ کا فوکس تو صرف اور صرف نئے قوانین بنائیں تاکہ آپ اچھی طرف سے ڈیلیور کر سکیں. فرقان, ہم نے یہ دیکھا کہ پریویسلی پی ایس 88 کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹرانگ دکھائی دیتی تھی. اس سے پہلے ایم کیو ایم پاکستان جو ہے ان کا بھی. جی ریاض, آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ الوینہ, آپ کو تھوڑا سا زور سے بولنا ہوگا, آواز آ رہی ہے لیکن ہلکی آ رہی ہے. ٹھیک ہے ریاض, اس وقت ہم بات کریں کہ اگر ہم پی ایس 88 کی بات کریں تو پی ایس 88 میں جو ہے اس وقت سیناریو جو دیکھا جا رہا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ٹاپ پر ہے, پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پر ہے. اور اس سے پہلے جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ رول کر رہی تھی اور اس سے پہلے ایم کیو ایم پاکستان رول کر رہی تھی. کیا سمجھتے ہیں آپ, اگر پاکستان تحریک انصاف کو جیت نہیں ملتی تو کیا آپ لوگ چیلنج کریں گے الیکشنز کو یا سیٹسفائیڈ ہوں گے؟ دیکھیں الوینہ, ہم وہ جماعت نہیں ہے جو بلا وجہ کہے گی کہ ادھر دھاندلی ہو گیا یا کچھ ہو گیا. آبویسلی وہ ہم ثبوت اور ایویڈنس کے ساتھ بات کریں گے. ہم وداؤٹ اینی ایویڈنس بس الزام بڑھائے الزام لگانا ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے جب پہلے بھی دھاندلی کی بات کی تھی تو ہم وہ پروفس اور وہ ایویڈنس سے سامنے لے آئے تھے. جہاں تک بات ہے فرسٹ اور سیکنڈ نمبر کی بھی, اگر آپ کو یاد ہوگا یہاں 2018 کے الیکشن میں بھی اس سیٹ کے اوپر آئی بلیو کیپٹن رضوان صاحب تھے جو رنر اپ تھے. یہ سیٹ ہماری 2018 میں بھی جیتی ہوئی سیٹ نہیں ہے. اس کی جو ایم این اے کی سیٹ ہے وہ ہم نے جیتی تھی, لیکن یہ جو پی ایس 88 کی سیٹ ہے وہ کیپٹن رضوان صاحب نے لوز کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اس اوور آل سینٹ انتخابات کی جب ہم بات کرتے ہیں, مارچ میں بہت کم عرصہ رہ گیا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی آئے گی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یا نہیں آئے گی؟ کیونکہ ہم ڈیٹ کو اگر دیکھتے ہیں تو آلریڈی جو ہے بہت کم دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں اور 3 مارچ قریب ہے. کیا اوپن بیلٹ کے تھرو ہو پائیں گے الیکشنز؟ کیا پریزیڈنشل آرڈیننس جو ہے وہ امپوز ہو پائے گا؟ کیا ہوگا سچویشن؟ دیکھیں الوینہ, یہ 2-3 آپ نے سوال ایک ساتھ پوچھ لیے. جہاں تک سینٹ الیکشنز کا ہونے کی بات ہے وہ تو آبویسلی ہوں گے ایز پر اسکیجول. جہاں تک بات ہے اباؤٹ شو آف ہینڈ, سیکرٹ بیلٹ یا اوپن بیلٹ, وہ تو آبویسلی میٹر اب تھوڑا سا سبجوڈس بھی ہے, تو اس پر کلیئرٹی ابھی آنا باقی ہے. جہاں تک بات ہے اباؤٹ دا پارٹیز ڈیسیژن آف اوارڈنگ ٹکٹس, تو وہ جیسے آپ کو پتا ہے نمبر 1 اور نمبر 2 آن ٹیکنوکریٹ اینڈ جنرل سیٹ از فیصل واؤڈا اینڈ ابلو صاحب. وہاں جہاں تک بات ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سندھ کی تنظیم اور دوسرے الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز کی طرف سے دونوں ناموں پر اعتراضات بھی آئے تھے اور کچھ آبویسلی پرو بھی تھے. جو ریزرویشن تھی لوگوں کی وہ اس بات پر تھی کہ آپ ایک سٹنگ ایم این اے کو آلریڈی دے رہے ہیں, اس پر آبویسلی ایک الیکشن کمیشن میں پٹیشن بھی ہے, ایک کیس بھی چل رہا ہے, تو اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. جو نئے انٹرنٹ ہے پارٹی میں ان کے اوپر حفیظ شیخ صاحب پر بھی کوشچن ریز ہو رہا ہے, حفیظ شیخ صاحب پر بھی ریز ہو رہا ہے, اور پارلیمنٹیرینز نے بھی ریزرویشن شو. فرقان, نہ صرف فیصل واؤڈا کے اوپر لیکن ساتھ ہی ساتھ حفیظ شیخ صاحب کے اوپر بھی کوشچن مارک ریز ہو رہا ہے, اور سب سے زیادہ جو کوشچنز اس وقت ریز کر رہے ہیں وہ عامر لیاقت حسین صاحب ریز کر رہے ہیں, اور وہ تو ہمیشہ سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک برائی ثابت ہوتے ہیں. بہت سارے سوالات کر رہے ہیں وہ. فرقان, میرا سوال آپ سے ہے. چاہتا ہوں آپ ایک بڑی امپورٹنٹ کوٹیشن ہے جو میں سمجھتا ہوں ہر سیاسی جماعت کے لیے, ہر سیاسی ورکر کے لیے بہت ضروری ہے یہ بات سمجھنا. اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں اس کو ذرا 30 یا 40 سیکنڈ میں وائنڈ اپ کروں. جی.
یہ ہے انگریزی میں تو اس کو سننا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے. Who is a critical supporter of any party? In my books, the critical supporter is one who is sincere to a party due to its founding ideals, but does not shy away from criticizing it when the party diverges either ideologically or operationally from its manifesto. A critical supporter retains his or her support for the party, but at the same time keeps a sensible head. Above all, a critical supporter does not try to spin the facts to absolve the party of its mistake. He or she believes the leadership of the party should be held accountable and criticized for its blunders. He or she realizes that a party is eventually a political organization geared to achieve a certain higher objectives, and for fulfilling those objectives, the party needs to rectify its mistakes. At times, mistakes occur due to efforts of gaining political advantage, and at times due to incompetence of the leadership. At such junctures, the critical supporters prove to be the real asset. However, it is important that the criticism need to be taken in the right spirit. یہ I think کسی بھی سیاسی جماعت اور یہ that's the true spirit of democracy. یہ اس کوٹیشن کو لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے فرقان ریاض احمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. جی کیا ایڈ کرنا ہے؟ بہت اچھی بات کہی انہوں نے. دیکھیں یہی جو اسپرٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ پارٹی سے محبت کرتے ہیں تو خوشامتی مت بنے, بٹرنگ نہ کریں. ہمارے یہاں تمام پارٹیز میں 70 سالوں میں پاکستان نے کوئی ایسا ورکر نہیں دیکھا جو بٹرنگ نہ کریں. انہوں نے بڑی پیاری بات کی. دیکھیں مجھے ایک طرح سے میں تو سلوٹ کروں گا پی ٹی آئی کے ان ممبران کو جو انہوں نے اس کا پریکٹیکلی فرنٹ پہ آئے اور انہوں نے اپنے اظہار خیال کیا. دیکھیں ایک چیز ہے اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیڈرشپ میں یا ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے تحت کوئی ڈفرنسز آ رہے ہیں اور وہ سٹیپ فارورڈ ہوئے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ ہے. ڈیموکریسی کی خوبصورتی یہی ہے ہر پارٹی کے اندر کہ ان کے لیڈر کو بتایا جائے کہ سر ہماری یہ آبزرویشن ہے. مگر دوسری بات یہ کیا ان کی آبزرویشن پہ عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. بہت سی سوالات اٹھتے ہیں جو کہ ان کے اپنے جو لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ ایک دفعہ بڑی ہمت کر کے انسان ان کے اپنے ایم پی ایز یا جو بھی ہے اپنی آبزرویشن دیتے ہیں, دوسری دفعہ وہ بولیں گے نہیں مگر دل میں رکھیں گے اور اس کا امپیکٹ آپ کے الیکشن پہ آئے گا. ندیم صاحب, پی ٹی آئی نے فیصل وابدہ صاحب کی جو سینٹ کی ٹکٹ ہے اس کو ریٹین رکھنے کا فیصلہ کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں درست فیصلہ یا غلط؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایٹ دس مومنٹ جب کنٹروورشل آپ کا کوئی بھی پارٹی میں اپنا ہی آدمی بن جاتا ہے تو آپ کو اپوزیشن سے نہیں لڑنا, آپ کے گھر کے اندر ہی. ٹھیک ہے, اب جیسے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کیپنگ دا ریسپیکٹ آف دا پرائم منسٹر وہ خاموش ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ اگر سیکریٹ بیلٹنگ ہوئی ڈو یو تھنک دے آر گوئنگ ٹو سپورٹ دیٹ پرسن؟ اٹس اے ہیومن سائیکالوجی. وہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کا دل جو ہے نا, دیکھیں اگر میرا دل آپ کی لیڈرشپ کو مان رہا ہے تو میں پھر آپ مجھے چھپا دے کہیں پہ بھی رکھ دے میں آپ کے ہی سپورٹ میں بات کروں گا. مگر if I'm pressurized or I have a fear of my leader then what I will do is خاموش ہو جاؤں گا. تو at this moment پی ٹی آئی کی مفاد میں I think فیصل وابدہ صاحب کو قربانی دینی چاہیے تھی اور کہنا چاہیے تھا کہ سر میں خود سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری پارٹی کمزور ہو. تو وہ فیصل وابدہ صاحب کو اور اوپر کر دیتی, مگر یہاں پہ وہ دکھائی دے رہا ہے سیلف انٹرسٹ جس سے پارٹی کے اپنے ورکر جو ہوتا ہے نا ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اگر یہی فیصل وابدہ صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میرے اپنے ہی لوگ مجھے نہیں پسند کر رہے ہیں یا کوئی آبزرویشن ہے تو میں جو ہے میں اس سے بیک آؤٹ ہوتا ہوں, پر ان کا جو ریپلشنز ہے کہ میں 100 لیٹر لکھوا سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, you are making a rift in your own party. That's bad for PTI. یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کا تجزیہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں کیا انہوں نے جو اپنے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کیے ہیں جن کو شارٹ لسٹ کیا ہے کیا ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور وہاں پہ وہ سیٹسفائیڈ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں یہ میں نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی اینجلز آف گاڈ ہے اور یہ نہیں ہے, پر ان میں ایک چیز آپ دیکھیں وہ یونائٹڈ ہو رہے ہیں.
यूनाइटेड वी स्टैंड, मतलब यानी आपको इस वक्त कोई यूनाइटेड दिखाई दे? देखिए वो वहां पे कोई कंट्रोवर्शियल कोई बात अभी तक मीडिया में आई नहीं ठीक है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है उबैद शाह साहब ने, तज्जियाकार हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उबैद साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबैद, हम प्रोग्राम में सेनेट इंतखाबात के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और सेनेट इंतखाबात के ऊपर मैं ये स्टूडियो में इस वक्त जान रही थी नदीम साहब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसल वावदा साहब को रिटेन करने का फैसला किया है। हफीज शेख साहब के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त कुछ इनसिक्योरिटीज उनके अरकान में दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें अपोजिशन जमातों में तो वहाँ पे सेनेटरशिप के लिए जो कैंडिडेट्स आए हैं अब वहाँ से कोई आवाजें नहीं उठ रही या कोई मुखालफत नहीं आ रही। क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत फैसला किया है अपने सेनेटर्स को शॉर्टलिस्ट करने में? नहीं, देखें अलवीना, मेरा ख्याल है कि ये साबित करता है कि तहरीक इंसाफ एक बेहतर पार्टी है वर्कर की सतह पे, और दूसरी जमातें जो है वो बडेरा शाही की जमातें हैं, उनमें टॉप लीडरशिप जो कर ले फैसला, और बाकी कोई और होता नहीं है जो उसमें आवाज निकाले या उस पर शिकायत करे। तो लेकिन इससे ज्यादा ये तो अहम बात नहीं है कि पीटीआई में कोई मुखालफत हुई और कोई आवाजें उठी कैंडिडेट्स के खिलाफ, लेकिन ज्यादा अहम बात ये कि आप ये जनरली ये देखें कि तमाम जमातों के पास कोई नए चेहरे नहीं है कि वो सेनेट में उनको भेजें। वही घिसे पिटे लोग, वही वो पीपल्स पार्टी दोबारा शीरी रहमान को दे रही है, फिर वो दोबारा जो है वो मांडवी वाला साहब बरकरार रहेंगे, फिर वो जी फला उनको देख ले, मतलब आपको लगेगा कि वो फारूक नाइक साहब को भी दोबारा दे दिया। दो टर्म, तीन टर्म लोग पूरी कर चुके हैं, इनके पास कोई और लोग ही नहीं है, फिर दोबारा उन्हीं को भेजना है, फिर दोबारा उन्हीं को भेजना है। आपको थोड़ी मायूसी होती है कि क्या इन ऐवानों के लिए जिंदगी भर के लिए अपनी मेंबरशिप लिखवा के लाएं, कोई और आदमी नहीं है, कोई और टैलेंट नहीं है जो सूबे के हुकूक के लिए आवाज उठा सके जाके सेनेट में। तो ये पीटीआई का भी यही हाल है, उनमें भी कई कैंडिडेट फिर रिपीट हुए, तो ये एक अफसोसनाक तनाजुर बनता है। ये मेरा तो यही कमेंट होगा कि नए लोग होने चाहिए जो अपने अपने सूबों की तरफ से जाएं और सूबों के हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए कुछ वहाँ अपनी कोई टैलेंट दिखाए। ठीक है, नंबर गेम आपको क्या दिखाई दे रहा है सेनेट इंतखाबात में? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ज्यादा परसेंटेज के साथ आ सकती है या नहीं? मैं नंबर गेम के बारे में ये राय रखता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत है। खुद इमरान खान साहब ने जो कहा मुझे उससे इत्तेफाक है। ज्यादातर जो अपोजिशन एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी के इसके पीटीआई के लोग जो है वो टूट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हुकूमती लोग नहीं टूटते हैं, अपोजिशन से लोग टूटते हैं। तो ये जो है मेरी राय है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्शन को ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड्स वाले सिलसिले से खत्म कर दिया और उसको बरकरार रखा जो पिछला सिलसिला था, तो शायद पीटीआई की सीटें बढ़ जाएंगी। मुराद अली शाह साहब ने कहा हम 10 सीटें लेंगे, वो भी एमकेएम के लोगों को तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, और एमकेएम इस वक्त बिल्कुल ऐसे ही है, डूबती भी नहीं है। तो शायद उनके लोग पैसे लेके और दे वोट बिक भी जाए, लेकिन ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट अभी क्या फैसला करती है, तभी ये इसका मूड सेट होगा कि ये इसमें खरीदो फरोख्त होनी है। तब इसमें मजीद क्लैरिटी आएगी कि क्या उसी सीक्रेट बैलेटिंग से होगा प्रोसीजर सेनेट इंतखाबात का या फिर ओपन बैलेट से होगा। मुझे एक वक्फा लेना है उबैद शाह साहब, फिर गुफ्तगू सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं। न्यूज़ वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम सेनेट इंतखाबात के ऊपर बात कर रहे थे और उबैद शाह साहब हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू हम कर रहे थे। मैंने उनसे मज़ीद जानना है PS 88 इलेक्शंस के हवाले से। उबैद शाह साहब, ये जो आज हमने वीडियोस देखी जिसमें हलीम अल शेख साहब के ऊपर अटैक भी हो रहा था और कुछ वीडियोस में जो है हवाई फायरिंग हो रही थी, लेकिन उसी वीडियो को पर्टिकुलर जो हवाई फायरिंग वाली वीडियो थी उसको दोनों जमातें इस्तेमाल करी थी। PTI का ये कहना था कि पीपल्स पार्टी के गुंडे जो हैं वो फायरिंग कर रहे हैं और पुलिस को भी जो है इस्तेमाल किया गया पुलिस गर्दी में, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पीपल्स पार्टी के वोटर्स ने और मेंबर्स ने ये इल्जाम लगाया कि वो हलीम अल शेख साहब का उनके पर्सनल गार्ड्स थे। क्या कहेंगे आप, ये बदतमीजी का तूफान ऐवान से लेके रोड्स तक जारी और सारी रहता है पूरा साल अनफॉर्चुनेटली? हाँ, ये आपने बिल्कुल अलवीना ठीक कहा। आखिरी जो आपने जुमला कहा कि बदतमीजी का तूफान जारी रहता है, तो ये इलेक्शंस जो है ना पीसफुल हो जाएं तो ये बहुत बड़ी बात हम समझें। देखें, ये सीट पीपल्स पार्टी की सीट है, पीपल्स पार्टी की सूबे में हुकूमत भी है, पीपल्स पार्टी का पुलिस पर कंट्रोल भी है, और ये सीट भी पीपल्स पार्टी की है। वहाँ ज्यादा डोमिनेट करते हैं पीपल्स पार्टी के लोग, वो उनके वोटर्स वहाँ हैं। पीटीआई का इसमें कोई खास
ایسا کوئی چانس نہیں تھا کہ پی ٹی آئی سیٹ نکالے گی، لیکن انہوں نے شور شرابہ، جھگڑا، فائرنگ جو بھی کی، اس سے بہت بڑا شو لگایا، پورے دن اپنی میڈیا کی اٹینشن لیے رکھی اور اپنی پارٹی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اور اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی. اس کو ایک کہا جا سکتا ہے کہ بہت اچھا ان کا شو تھا حلیم عادل شیخ کا گرفتاری دینے تک. لیکن یہ ہے کہ یہ سیٹ ان کی نہیں تھی. فائرنگ کرنے والے میں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے تھی، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے تھی. کوئی اس پر ڈٹرمینیشن تو کوئی نہیں ہے، کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. اور ایک گولی وہ کہتے ہیں بلڈ پروف گاڑی پر میری لگی ہے، اس پر نشان ہے. وہ ایک گولی پتہ نہیں اب کس نے چلائی اور کیسے لگی. بہرحال میں یہ کہوں گا کہ یہ سب کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں تھی. اس سے ان کو جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل مائلیج جو ہے وہ میڈیا کی حد تک حلیم عادل شیخ کو اور پی ٹی آئی ڈسکس ہوئی سارا دن، اس یہ فائدہ ان کو ضرور پہنچا، مگر الیکٹرل پالیٹکس کا کوئی فائدہ ان کو اس میں نہیں ہونا. وہاں ووٹ ان کے نہیں تھے اکثریت میں. دیکھیں نا 3000 سے اوپر ووٹ ابھی جو پہلا نتیجہ آیا ہے وہ پیپلز پارٹی کے کہ وہ اس کو ملے ہیں کینڈیڈیٹ کو، اور ان کے ووٹ 192 پتہ نہیں کوئی ایسے کچھ ہے. نمبر پہ پی ٹی آئی ہے. ہاں تو بہت ڈفرنس ہے، بہت. ان کا کوئی ووٹ نہیں ہے نا وہاں. تو وہ ایسی صورت میں بس یہ کہ میڈیا اٹینشن لے سکتے ہیں. واقعی ان کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بہتر تھا یہ نہ کرتے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے عبید، ایک اور سوال یہاں پہ ایمرج ہوتا ہے، آپ سے جاننا چاہوں گی اس پر کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اپوزیشن لیڈر جو صوبے کے ہیں ان کو جب فوراً سے اریسٹ کیا جا سکتا ہے اور 18ویں ترمیم کے مطابق اپنے تمام تر اختیارات کو صوبائی حکومت استعمال کر سکتی ہے، تو پھر جو باقی کے مسائل ہیں اور جو صوبے کے ڈومین میں آتے ہیں وہ کیوں اس پہ کیوں جو ہے یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے بہت سارے ہرڈلز ہیں، ہنڈرنسز ہیں، ہم نے اس کو نہیں پورا کر پا رہے، پرابلمز ہیں، تو پھر ایجوکیشن کے معاملات، پھر ہیلتھ کے معاملات وہ کیوں ایڈریس نہیں ہو پاتے صوبے سے؟ یہ دیکھیے یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. 18ویں ترمیم کو ایک عجیب سا اس کا استعمال ہے. ابھی یہ وفاقی حکومت بھی کر رہی ہے اور صوبائی حکومت بھی کر رہی ہے. ابھی آپ نے سنا جب اسلام آباد میں ملازمین ہڑتال کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ صوبائی حکومت کا مسئلہ پنجاب کی، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تو ہم جو اس میں مداخلت نہیں کر سکتے اور یہ تو 18ویں ترمیم کے تحت صوبے کا کام ہے. جب ان کو 18ویں ترمیم سے سہارا لینا ہوتا ہے تو صوبے پہ ڈال دیتے ہیں وفاق بھی. ورنہ سندھ کے معاملے میں کہتے ہیں نہیں جی ہم تو وفاق ہیں، ہم ہمارے بغیر کیسے کرو گے، کون سی 18ویں ترمیم، ہمیں پورے کے اختیارات حاصل ہے. ٹھیک ہے وہ آپ کا پوائنٹ ہے، لیکن میرا سوال یہ عبید کہ جہاں پر صوبے نے اپنے اختیارات کو مکمل طریقے سے استعمال کر لیا، اریسٹ بھی کروا لیا، ایف آئی آر بھی لانچ ہو گئی، اور وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ اپوزیشن لیڈرز ان اسمبلی ہیں، جب اتنے اختیارات ہیں اور اتنی اپنی پاور کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں، ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، تو پھر جب عوام کے مسائل ہوتے ہیں، ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے، مزید کرائسس ہوتے ہیں، وہ کیوں ایڈریس نہیں ہوتے؟ دیکھیں نا میں آپ کی بات سے سیکنڈ کرتا ہوں کہ بلاول کو میں نے سنا بدین میں خطاب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ہمیں اسلام آباد کا راستہ پتہ ہے، اگر ہمارے لوگوں کو حقوق نہیں ملے. میں 12 سال سے آپ حکومت میں، آپ پانی نہیں دے پائے، 12 سال سے آپ حکومت میں، آپ لوگوں کو ایجوکیشن، وہاں اسکول میں حلیم عادل شیخ نے ایک ویڈیو بنائی تھی انٹیریئر سندھ کے شاید غالباً گھوٹکی کے اسکول کی، جس میں بھینسیں بندھی ہوئی تھی. آج کے دور میں بھی، یہ نہیں کہ پرانی بات ہو، آپ آج کے دور میں ہاسپٹلس کو ریوائو نہیں کر پائے. اب 12 سال ہو گئے آپ کو حکومت کرتے ہوئے، معمولی جو شعبہ جاتے ہیں ان میں بھی آپ کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. پل بنا دینے سے اور کوئی روڈ بنا دینے سے 2-4 آپ کی کریڈیبلٹی نہیں کھڑی ہو جاتی کہ آپ نے. مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھیں میں نے گجری کا پل بنا دیا، دیکھیں میں نے جو ہے وہ شہید ملت کا کوریڈور بنا دیا. بھائی اس سے آپ کی کریڈیبلٹی نہیں کھڑی ہو جاتی. تو یہ بات تو صحیح ہی ہے کہ آج جو ہے وہ بعض جو بنیادی شعبہ جاتے ہیں زندگی کے، تعلیم، صحت اور صاف پانی وغیرہ، ان میں بھی آپ کی پرفارمنس 12 سال کے باوجود جو ہے شاید 10% سے اوپر نہیں گئی ہے، شاید 10% ہوگی. تو جب آپ کے پاس سارے اختیارات ہیں، سارا فنڈز ہے، آپ کے پاس سارا کچھ ہے، 18ویں ترمیم کے تحت آپ خود مختار ہیں، تو بھائی مہربانی کر کے صوبے کے عوام پر بھی رحم کھائیے اور ان کو جو ہے جو بنیادی چیزیں ہیں آپ کم سے کم ان سے تو نکالیے، بنیادی مسائل سے تو نکالیے. صفائی ستھرائی کے مسائل، کچرا بیماریوں کا سبب بنتا ہے، ہر جگہ اس کے ڈھیر ہیں. پینے کا صاف پانی پرووائڈ کیجئے کسی نہ کسی طرح. آپ کو اسکولز ٹھیک کیجئے، ایجوکیشن ٹھیک کیجئے اور ہاسپٹلز ٹھیک کیجئے. یہ بات تو ٹھیک ہے. اب یہ کس چیز کے پیچھے چھپ سکتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. جس کو 12 سال اقتدار مل جائے ایک جماعت کو، وہ پھر کس چیز کے پیچھے چھپ سکتی ہے، کیا ایکسکیوز دے سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ عبید شاہ صاحب. اس پہ آپ کیا بتائیں گے ندیم صاحب، جو پوری انہوں نے ایک ڈبیٹ کی ہے 18ویں ترمیم کے اوپر، آپ کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے؟ دیکھیں مسئلہ وہی آتا ہے کہ عوام
کل بھی پریشان تھی، آج بھی پریشان ہے. یہی کہہ دینا کہ جی آپ نے پہلے یہ خراب کیا، اسے صحیح کرنے میں وقت لگے گا، مان لیتے ہیں وقت لگے گا، پر شروعات تو دیکھیں. شروعات ایسے ہوتی ہے کہ آپ کے کیا پرائرٹیز ہیں. کیا آپ نے، ہم ملک کی بات کریں، صوبوں کی بات، یہ صوبے اور فیڈرل کے جنگ میں عوام آج تک پریشان ہو جاتی ہے. اور ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ پچھلی حکومت نے کیا کیا، کیونکہ اگر پچھلی حکومت نے کچھ کیا ہوتا تو عوام پی ٹی آئی آپ کو لاتی ہی نہیں. پی ٹی آئی کا لانے کا مقصد ہی عوام کا یہ تھا کہ وہ پچھلی حکومت کے بارے میں سب جانتے تھے. مگر آپ کیا کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں. نمبر 1، کیا ایجوکیشنل کے حساب سے اگر ہم بات کریں کوئی ریفارمز آئیں؟ کیا آپ کو سرکاری سکولز جو ہیں آپ کو اچھے معیاری لگ رہے ہیں ان 2.5 سالوں میں؟ کیا چلیں معیاری لگنے میں ٹائم لگے گا، 70 سال کا، پر کیا کچھ شروعات آپ نے دیکھی؟ کیا آپ نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کرنے کے لیے کوئی ریفارم دیکھا جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آئندہ 2 سال میں چلیں؟ آج مہنگا ہے، کل ہوگا، کوئی آپ نے دیکھا؟ عوام تو نہیں دیکھ پا رہی. پھر آپ نے کہا کہ جی کچھ چیزیں اور کمی ہوں گی، بجلی کی قیمتیں، گیس کی، پانی کی، ہسپتال کی، یہ دوائیوں کی فیکٹریز جو ہیں وہ اپنی بیلنس شیٹ میں 40% گروتھ دکھا رہی ہے، یعنی کہ ان کی تو کمپنی امیر تر ہو رہی ہے. شیخ رشید صاحب نے ایڈوائز کیا پی ڈی ایم کو کہ وہ اتنی بار انہوں نے فیصلے بدلے ہیں، پی ڈی ایم نے، وہ ایک بار اور فیصلہ بدل لیں اور لانگ مارچ جو ہے رمضان کے بعد کر لیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ایک طنز کیا ہے، ایسا ہو پائے گا واقعی؟ دیکھیں شیخ رشید صاحب ہو یا پی ٹی آئی ہو، وہ گھبراتے کیوں ہیں؟ وہ اپنی پرفارمنس کرتے رہیں. دیکھیں پی ٹی آئی نے خود نے جب دھرنا دیا تھا، ملک چل رہا تھا، ہر لحاظ سے چل رہا تھا، حالانکہ ان کا بڑا سٹرونگ دھرنا تھا. اب یہاں پہ آپ خود اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں. شیخ رشید کا بھی اس کے بارے میں بول رہا ہے. کبھی اگر میں پی ایم ہوتا میں تو اگنور کرتا. میرا فوکس یہ ہوتا کہ ملک کے حالات کو بہتر کریں، غربت ختم کریں اور چیزیں بہتر ہوں. امپورٹنس زیادہ نہیں دینی چاہیے اور اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے. اپوزیشن پر کرٹیسزم سے بہتر ہے اپنی پرفارمنس سے آپ کریں. بہت بہت شکریہ ندیم. باقی مولوی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا تجزیہ کار کی صورت میں. عبید شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے تجزیہ کار، اور فرقان ریاض احمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھے. کچھ کنکلوڈ کرتی چلوں اگر میں لائنز، تو اس میں یہ ہے کہ آج جو ہم نے ایک سینیریو دیکھا PS 88 کے الیکشنز میں، جہاں پہ یہ پروو ہو گیا کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ایک بدتمیزی کا طوفان ہے سیاست میں وہ برقرار ہے، چاہے ایوان ہو چاہے روڈز ہو. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ایک کرٹیسزم ہے ووٹرز کا وہ بھی کافی اگریسو ہوتا ہے، اور اپنے جو ایک اچھا طریقہ ہے اس سے کافی حد تک ووٹرز بھی، سپورٹرز بھی، اور جو پارٹی کے ممبرز ہیں وہ سب اپنی لمٹس کھو بیٹھتے ہیں اور بہت زیادہ عجیب سے ایک اگریسو ٹون میں آ جاتے ہیں. اس روایت کو ختم ہونا چاہیے. ایک ڈسپلن سیاست کی ہمیں سخت ضرورت ہے، اور آج 18ویں ترمیم کو ہم نے کمپلیٹلی پروو ہوتے ہوئے دیکھا کہ 18ویں ترمیم جو کہ صوبوں کو آٹونومی دیتی ہے اور اپنے اختیارات کو پوری طریقے سے ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے ان کو بااختیار بناتی ہے. جو قائد حزب اختلاف صاحب ہیں سندھ اسمبلی، ان کو آج اریسٹ کیا گیا اور FIR بھی ایڈیشنل ان کے اوپر ایک چارج کی گئی. تو یہاں پہ ایک اور سوال جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی اٹھتا ہے، جب 18ویں ترمیم ایجوکیشن اور جو ہیلتھ ہے اس کو ایڈریس کرتی ہے، اور یہ دونوں جو ایریاز ہیں صوبائی حکومت کے ڈومین میں آتے ہیں، تو پھر وہاں پہ کیوں ڈیلیورنس ہمیں نہیں دکھائی دیتی کسی بھی صوبائی حکومت کی، صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی، سندھ کی نہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.